میرا نام سوریا ہے اور میری عمر اس وقت 40 سال ہے۔ میری شادی کو 16 سال ہو چکے ہیں۔ میرے شوہر کا نام ریاض ہے اور وہ ایک سرکاری دفتر میں کلرک ہے۔ وہ صبح 9 بجے دفتر چلے جاتے ہیں اور شام 5 بجے گھر واپس آتے ہیں۔ گھر میں صرف میری ساس، میرے 3 بچے اور میں رہتے ہیں۔ میرے شوہر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے جو پشاور میں رہتا ہے۔ میرے سسر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میری شادی میرے چچا کی مرضی سے ہوئی تھی اور مجھے لڑکے کی صرف ایک تصویر دکھائی گئی تھی۔ میں نے 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، اس لیے میں نے اپنے چچا کے فیصلے کو ہی بہتر سمجھا۔ شروع کے کچھ سال بہت اچھے گزرے۔ میرے شوہر بہت پیار کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوئے تو خرچے بڑھنے لگے۔ میرے شوہر کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی، وہ ہمیشہ پریشان رہنے لگے۔ ہمارے درمیان وہ پہلی والی محبت اور خوشی نہیں رہی تھی۔ میں بہت اکیلی محسوس کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر کا ایک قریبی دوست تھا جس کا نام کلیم تھا اور وہ ہمارے گھر اکثر آیا کرتا تھا۔ کلیم کی عمر 48 سال کے قریب تھی۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی بیوی کا انتقال 3 سال پہلے ہو چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی گروسری کی دکان چلاتا تھا اور بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اکثر گھر آیا کرتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا اور میری مدد بھی کرتا تھا۔ میں بھی اسے ایک بھائی کی طرح دیکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان ایک عجیب سی قربت پیدا ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میرے شوہر دفتر گئے ہوئے تھے اور بچے اسکول میں تھے، کلیم گھر آیا اور اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور وہ میری زندگی میں خوشیاں لانا چاہتا ہے۔ میں نے اسے منع کیا لیکن وہ بار بار آنے لگا۔ میرے دل میں بھی اس کے لیے کچھ جذبات پیدا ہو گئے تھے کیونکہ میرے شوہر مجھے وہ توجہ نہیں دے رہے تھے جو مجھے چاہیے تھی۔ کلیم نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میرا احترام کرتا ہے اور وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے اپنی سہیلی سے اس بارے میں مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم محتاط رہو کیونکہ یہ رشتہ غلط ہے، لیکن میں کلیم کی باتوں میں آ گئی۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ایک ٹریننگ میں جا رہا ہے۔ اسی رات کلیم میرے گھر آیا اور ہم نے بہت قربت اختیار کی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ میرے دل میں بھی اس کے لیے جذبات تھے، لیکن اگلے ہی دن میرے شوہر کو کسی نے بتا دیا۔ میرے شوہر بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ کلیم نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا کیونکہ وہ اپنی عزت بچانا چاہتا تھا۔ میں بہت پشیمان ہوئی لیکن اب کچھ نہیں بدل سکتا تھا۔ میں اپنے چچا کے گھر واپس آ گئی۔ میرے چچا میرے شوہر کے پاس رہ گئے۔ میں بہت اکیلی اور ذلیل محسوس کرنے لگی۔ کچھ مہینوں بعد کلیم نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ لیکن یہ شادی بھی خوشیوں والی نہیں تھی۔ کلیم مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میرے بچے بھی مجھ سے دور ہو گئے تھے اور میرے چچا نے بھی مجھ سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ پھر ایک دن کلیم کو ایک اور عورت سے پیار ہو گیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں بالکل اکیلی ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میری سہیلی نے بھی مجھ سے تعلقات ختم کر لیے کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا، لیکن میں نے نہیں سنا۔ آج میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی ہوں اور ایک سلائی کی دکان چلاتی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ میرے بچے کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتے ہیں لیکن وہ بھی بہت دور محسوس ہوتے ہیں۔ میری یہ کہانی ایک سبق ہے
ان تمام عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے پریشان ہیں اور کسی اور کی طرف دیکھتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک غلطی کی اور اس کی قیمت میری پوری زندگی چکا رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور عورت میری جیسی غلطی نہ کرے۔ شوہر چاہے جیسا بھی ہو، اس کی عزت کرو اور اس کے ساتھ وفادار رہو، کیونکہ آخرکار وہی تمہارا سہارا ہوگا۔ اگر تم نے اسے کھو دیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ میرے شوہر نے مجھے بہت پیار دیا تھا، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی تھی۔ کلیم نے مجھے صرف ایک کھیل سمجھا اور پھر پھینک دیا۔ اب میری زندگی میں افسوس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک دن میری زندگی میں ایک نئی صبح ہوئی۔ ایک خاتون جو میری سلائی کی دکان پر آئی تھی، ان کا نام حمیرہ تھا۔ انہوں نے میری سلائی بہت پسند کی اور مجھے اپنی بڑی دکان پر کام کرنے کی پیشکش کی۔ میں نے اسے قبول کر لیا۔ حمیرہ نے میری بہت مدد کی۔ اس نے مجھے ایک نیا مکان دینے کا انتظام کیا، مجھے اچھی تنخواہ دی۔ میری زندگی پھر سے روشن آنے لگی۔ میں نے حمیرہ کی مدد کو کبھی نہیں بھولا۔ وہ میرے لیے ایک مشفق دوست سے زیادہ بن گئیں۔ وہ میرے بچوں کا بھی خیال رکھتی تھیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ دیتی تھیں اور انہیں وقت دیتی تھیں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن حمیرہ نے مجھے بتایا کہ اسے شوگر کی شدید بیماری ہے اور ڈاکٹرز نے اسے بہت کم وقت دیا ہے۔ میں یہ سن کر ٹوٹ گئی۔ میرے پاس جو واحد سہارا تھا وہ بھی مجھ سے چھین رہا تھا۔ حمیرہ نے مجھے بہت کچھ دیا تھا، ایک گھر، ایک کاروبار، ایک نئی زندگی۔ جب وہ گئی تو میں نے اس کی قبر پر جا کر بہت دیر تک آنسو بہائے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی جائیداد کو سنبھالوں گی، اس کی یاد کو زندہ رکھوں گی اور اپنی زندگی کو بہتر بناؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی سلائی کی دکان کو بڑھایا۔ میں نے کچھ نئے مشینیں خریدیں اور کچھ لڑکیوں کو سلائی سکھانا شروع کر دی۔ میری دکان بہت مشہور ہو گئی۔ شہر کی بہت سی خواتین میرے پاس آتی تھیں۔ میرے بچے بھی بڑے ہو گئے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ میری بیٹی نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ایک اچھے کالج میں داخلہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی نے مجھے پھر سے ایک موقع دیا ہے اور میں نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے ایک موقع دیا تھا، لیکن میں ان سے دوبارہ نہیں ملی۔ میں نے اپنی غلطی کو قبول کیا اور ان سے سیکھا۔ آج میں کسی کو مشورہ دیتی ہوں کہ کبھی اپنی عزت کو ہاتھ نہ لگانے دیں، کبھی کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کیونکہ ایک غلطی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی کر بیٹھیں تو اسے قبول کریں، اس سے سیکھیں اور آگے بڑھیں۔ زندگی بہت مختصر ہے کہ ہم ایک غلطی پر اپنی پوری زندگی برباد کر دیں گے۔ میں نے اپنے تجربات سے یہ سبق سیکھا ہے۔ میں آج ایک کامیاب عورت ہوں، ایک اچھی ماں ہوں، ایک مضبوط انسان ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کو پھر سے سنوار لیا اور میں بہت خوش ہوں۔ میں حمیرہ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ میرے لیے ایک فرشتہ تھیں جو میرے سب سے مشکل وقت میں آئیں اور میری زندگی بدل دیں۔ اس کی یاد میرے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آج میں اپنی سلائی کی دکان میں بیٹھی ہوں اور اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں۔
میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میری بیٹی نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی ہے۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں اصل خوشی اپنے مقصد کو پانے میں ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ خود پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے۔ آج میں اپنی کہانی دوسروں کو سناتی ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں کبھی ہمت نہ ہاریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ شخص جو مشکلات میں ہے جان لے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے۔ ہمیں بس اس روشنی کو تلاش کرنا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں نے وہ روشنی پائی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہانی میرے لیے ایک انمول سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ حمیرہ کے جانے کے بعد میری زندگی میں ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن اس بار میں نے اس اندھیرے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں نے حمیرہ کی یاد کو اپنی طاقت بنایا اور اپنے بچوں کے لیے جینے کا عزم کیا۔ میری سلائی کی دکان آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ لوگ میرے ڈیزائن کے شوقین ہونے لگے۔ میری شہرت شہر بھر میں پھیل گئی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دی اور اپنے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دینے کے لیے دن رات محنت کی۔ ایک دن میری دکان پر ایک نوجوان لڑکی آئی۔ اس کا نام سعدیہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سلائی سیکھنا چاہتی ہے اور وہ میرے تجربات سے سیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اپنی دکان کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ سعدیہ بہت محنتی اور ذہین تھی۔ اس نے بہت جلد سارا کام سیکھ لیا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کی ہر ممکن مدد کی۔ سعدیہ نے میری دکان کو مزید بہتر بنانے میں میری مدد کی۔ اس نے نئے ڈیزائن ایجاد کیے، دکان کی سجاوٹ بدلی اور اسے مزید پرکشش بنایا۔ میری دکان اب شہر کی مشہور دکانوں میں شامل ہو چکی تھی۔ میرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ میرے بیٹے نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی۔ میری بیٹی نے بھی اپنی پڑھائی جاری رکھی اور ایک اچھے کالج میں داخلہ لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی نے مجھے پھر سے ایک موقع دیا ہے اور میں نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا۔ ایک دن سعدیہ نے مجھے بتایا کہ اسے ایک لڑکا پسند آ گیا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اگر وہ خوش ہے تو میں اس کی پوری مدد کروں گی۔ سعدیہ کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے بھی دکان میں کام کرنا شروع کر دیا اور ہم تینوں نے مل کر دکان کو مزید کامیاب بنایا۔ وقت گزرتا گیا، میرے بیٹے کی شادی ہو گئی اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میری بیٹی نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کر لی ہے اور ایک اچھی نوکری حاصل کر لی ہے۔ میں اپنے دکان کو سنبھال رہی ہوں اور سعدیہ کی مدد سے اسے مزید بہتر بنا رہی ہوں۔ میری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں اصل خوشی اپنے مقصد کو پانے میں ہے۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا اس سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے سیکھا کہ خود پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے۔ آج میں اپنی کہانی دوسروں کو سناتی ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں کبھی ہمت نہ ہاریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ شخص جو مشکلات میں ہے جان لے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے۔
ہمیں بس اس روشنی کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ میں نے وہ روشنی پائی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ ایک دن مجھے ایک خط ملا۔ خط میرے شوہر کا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا اور پھر ان سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک کیفے میں ملے۔ میرے شوہر بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے انہیں بہت پہلے معاف کر دیا تھا، لیکن میں اپنی زندگی کو پھر سے ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی۔ میرے پاس اب ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا مقصد، اور میں اسے کسی کے لیے نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے شوہر بہت افسردہ ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے میری بات کو سمجھا۔ انہوں نے مجھے دعا دی اور چلے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو خود بنایا ہے اور میں اس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ آج میں ایک کامیاب عورت ہوں، ایک اچھی ماں ہوں اور ایک مضبوط انسان ہوں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ میرے بیٹے کا ایک بیٹا ہے جو بہت پیارا ہے۔ میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور وہ بھی خوش ہے۔ میں اپنی سلائی کی دکان کو سنبھال رہی ہوں اور سعدیہ کی مدد سے اسے مزید بہتر بنا رہی ہوں۔ میری زندگی میں بہت خوبصورت ہے۔ میں نے اپنے تجربات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں اصل خوشی اپنے مقصد کو پانے میں ہے۔ میں نے سیکھا کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں نے سیکھا کہ خود پر یقین رکھنا سب سے اہم ہے۔ آج میں اپنی کہانی دوسروں کو سناتی ہوں تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں کبھی کوئی ہمت نہ ہاریں اور کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے ان کو عمر بھر پچھتاوا رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر وہ شخص جو مشکلات میں ہے جان لے کہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے۔ ہمیں بس اس کی تلاش کرنا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ میں نے وہ روشنی پائی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہانی میرے لیے ایک انمول سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ آج میں اپنی سلائی کی دکان میں بیٹھی ہوں۔ میرے پوتے میرے گود میں کھیل رہے ہیں اور میری بیٹی میرے ساتھ چائے پی رہی ہے۔ سعدیہ اور اس کا شوہر دکان سنبھال رہے ہیں۔ میرے بیٹے نے اپنی فیملی کے ساتھ ایک نیا گھر بنا لیا ہے۔ میں نے اپنی ماضی کی تمام تلخیوں کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کیا، اپنے چچے کو معاف کیا اور سب سے بڑھ کر خود کو معاف کیا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں بہت کچھ بھی ممکن ہے، بس ہمیں خود پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آج میں ایک کامیاب عورت ہوں اور ایک اچھی ماں ہوں اور ایک مضبوط انسان ہوں۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن میری زندگی جاری ہے۔ میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گی اور ہر روز نئی چیزیں سیکھتی رہوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی سننے والے سب لوگ یہ سبق سیکھیں، زندگی میں کبھی ہمت نہ ہاریں اور غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھو، کیونکہ ہر اندھیرے کے بعد ایک روشنی ہے اور وہ روشنی ضرور آتی ہے، بس ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور خود پر یقین رکھنا ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ایک انمول سبق ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو۔ دوستو، یہ ایک فکشنل کہانی ہے۔ اس میں تمام کردار فرضی ہوتے ہیں اور کوئی بھی غلط فہمی کے طور پر نہ لیں۔ بہت شکریہ
دوستو چینل کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔